السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں حضور غوث پاک کے حوالے سے کہ حضور پاک غوث پاک جب خطاب فرماتے تھے تو بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل لوگ جو تھے وہ حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھتے تھے کاغذ قلم لے کر، اور بہت اہم جو پوائنٹ ہوتے تھے اس کو وہ نوٹ کرتے تھے۔ اور آپ کی آواز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کی تھی، یا آپ کو وہ ایک خاص قسم کی قوت عطا کی تھی کہ جیسی آواز پہلا بندہ جو پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا وہ سنتا تھا، ویسے ہی آواز، اتنی ہی سمجھ اور صاف آواز آخری شخص تک پہنچتی تھی جو اس محفل میں بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ ملا علی قاری ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا واقعہ نوٹ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو خطاب فرما رہے تھے۔ شاید ان کی کوئی تربیت کے حوالے سے، کوئی تعلیم کے حوالے سے کوئی محفل لگی ہوئی تھی، تو بہت سارے شاگرد ادھر حضور غوث پاک کے تشریف فرما تھے، تو وہ گفتگو فرما رہے تھے، تو اچانک آپ نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس طرح سے لمبا کیا، تو ہاتھ لمبا کیا تو ہاتھ آپ کا بھیگ گیا۔ تو تمام جتنے بھی آپ کے رفقا تھے، یا آپ کے شاگرد تھے، یا آپ کے مریدین تھے، یا آپ سے محبت کرنے والے لوگ تھے، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسے کوئی بارش وغیرہ بھی نہیں ہو رہی، نہ ہی آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا ہے، تو یہ کیسے آپ کا بازو مبارک جو ہے نا یہ گیلا ہو گیا ہے۔ تو حضور غوث پاک نے ان کو اس پہ خاموش رہنے کا کہا کہ آپ اس راز کو میں اوپن نہیں کرتا۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ آیا حضور غوث پاک کی دربار پہ، تو آپ نے اسی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ لوگ آ گئے، تو انہوں نے آتے ہی کہا حضور غوث پاک آپ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے، آپ نے ہمارے اوپر بڑا فضل کیا ہے، کیونکہ ہماری کشتی جو تھی نا وہ جب ہم دریا پار کر رہے تھے تو اس طرح سے ڈگمگانے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ہماری کشتی ڈوب جائے گی، کیونکہ دریا کی لہریں اتنی تیز آئیں کہ کشتی کو بہا لے جانے کے لیے جو تھی نا لگ رہا تھا کہ یہ بہا کے لے جائیں گی۔ تو آپ کو جب ہم نے پکارا تو آپ کی مدد فوراً آ پہنچی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعجب کی بات ہے، یہ بہت ہی حیرانگی کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ کچھ حیرانگی بھی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو اسی واقعے کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ اسی طرح کا بیان فرمایا ہے۔ سورہ نمل کے اندر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جو تھا دربار کے اندر لوگوں کو مخاطب ہوئی، آپ کے دربار کے اندر بھی ویسی ہی محفل جمی ہوئی تھی، اور بہت بڑے بڑے عالم اور فاضل اور اللہ کے ولی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، کیونکہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے آ رہی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان کا تخت چاہیے۔ تو آپ کی محفل میں ایک جن بیٹھا ہوا تھا، اس جن نے کہا حضور میں آپ کو وہ تخت لا کر دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کتنے ٹائم میں لائیں گے؟ انہوں نے کہا جی محفل کو برخاست ہونے سے پہلے پہلے، مطلب یہ جو آپ کا محفل جمی ہوئی ہے نا، اس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لا دوں گا۔ اس نے یہ کہا، ٹائم فریم بیچ میں نوٹ نہیں ہے، شاید وہ جو ہے نا 2 منٹ بعد محفل کو برخاست کر دیتے، تو وہ اس کو لانے کی ذمہ داری تھی، لیکن حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، مجھے ایسا نہیں ہے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو آپ کی ہی کی محفل کے اندر جناب آصف بن برخیہ جو تھے وہ تشریف فرما تھے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ یہ بات ہو رہی ہے جناب بنی اسرائیل کے ولیوں کی، تو وہ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا حضور پلک چپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت جو تھا وہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے لا کر دو۔ تو پلک نہیں لوگوں نے جھپکی، تو وہ جو ہے نا ایک لمحے کے اندر بلکہ ایک لمحے کے کچھ حصے کے اندر وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا وہ ان کو لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب جو تھی نا بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ آصف بن برخیہ کے پاس جو تھا کتاب کا کچھ علم تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم کا بھی کچھ علم تھا، اسم اعظم کا وہ پڑھنے والا تھا۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا۔ یہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔ اور جب حضور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے کیا آپ نے، تو اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے اوپر میرے رب کا فضل ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو حضور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو تیری امت کے لوگ ہیں، یہ تجھ سے جو محبت کرنے والے ہیں، یہ جو تمہارے غلام ہیں، ان کے اوپر میرا بہت بڑا فضل ہے۔ تو ایک بندہ ہے جس کے اوپر
बनी इसराइल के हैं, वो कहते हैं ये मेरे ऊपर अल्लाह का फजल है, मतलब ये है कि ये फजल रब्बी है मेरे ऊपर उसके और जिसको अल्लाह ताला ने खासो खास कर दिया है, जिसको कहा जी कि आपके तो जो गुलाम है उनके ऊपर तो मेरा खासुल खास बहुत बड़ा करम है, जिसको अल्लाह ताला बहुत बड़ा फजल और बहुत बड़ा करम खुद कहें अल्लाह ताला, तो वो कितना बड़ा करम होगा, वो कितना बड़ा फजल होगा। तो इसमें तजब की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की अनायात से सारा कुछ होता है, ये अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से सारा कुछ होता है। और इन सब लोगों का मकसद ये सारी चीज़ें दिखाने का और ये सारी करामात दिखाने का सिर्फ ये नहीं होता कि लोग आकर हमारे हाथों को चूमेंगे, हमारे पाँव को चूमेंगे, हमें सलूट करेंगे, हमें सलाम करेंगे और हमारी दरगाह के ऊपर आकर झाड़ू देंगे, ये मकसद नहीं होता उनका। उनका मकसद ये होता है कि लोग इससे अल्लाह के करीब आएंगे, इससे लोगों को अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह के महबूब की कुर्बत नसीब होगी, और ये मकसद होता है। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इनको ये ताकत अता करता है, ये अल्लाह ताला की ख़ास किस्म की ताकत अता की हुई होती है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हज़ूर गौसुल पाक की जो है वो ज़िंदगी मुबारक को देखिए, आपकी सूरत और सीरत मुबारक को देखिए और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने सारी ज़िंदगी हज़ूर की ग़ुलामी में कैसे गुजारी। हमें भी चाहिए कि हमें हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दें। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कर दीजिए। शुक्रिया।